تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھی، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اس جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاع کو ان پر مسلط کر دی۔ بنی خزاع والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اسی قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ میں، ان کو تنہائی میں ذرائع دونوں نے ایک کبیر فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے، تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا مروہ کے دوران صحیح کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا مروہ پر دونوں کے بت پہلے سے نصب تھے، جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام، تو بے شک اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا